پرستوں کو کیا مومن، تیری صورت دوائے درد مند یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ ہے سیرت جان جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آج ہم اپنے سلسلے میں سیرت کے جس پہلو پر بات کریں گے وہ ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گفتگو کا انداز۔ کسی بھی انسان کی جو گفتگو ہے یہ اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتی ہے۔ پتہ چلتا ہے جب کوئی انسان گفتگو کرتا ہے کہ اس کی شخصیت کیسی ہے۔ تو آج ہم اپنے اس پروگرام میں حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو انداز گفتگو ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور پھر اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کے لیے بھی انشاءاللہ اس میں سے جو ہمیں سبق ملے گا کوشش کریں گے ہم اس کے مطابق اپنی گفتگو کو بھی اس میں ڈھالیں۔ اب حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز گفتگو کیسا تھا، گفتگو میں کیا کیا پہلو ہوتے ہیں جو کسی بھی گفتگو کے حسن کو، اس کی رعنائی کو بڑھا دیتے ہیں، اس ساری چیز کے بارے میں انشاءاللہ ہم آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے۔ تو اب باقاعدہ سے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کریمانہ ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہمارے 3 سیگمنٹس بھی ہوں گے۔ پہلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس کے اندر ہم اسلامی عقیدہ ہمارا کیا ہونا چاہیے، اس حوالے سے اپنے مفتیان کرام سے ہم رہنمائی لیں گے، اور وہ ہمیں بیان فرمائیں گے کہ اسلامی عقیدہ ہمارا کیا ہونا چاہیے، اور قرآن و حدیث ہمیں اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ جو دوسرا ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہوگا حدیث کا نور، اور اس میں ہم انشاءاللہ اپنے علماء کرام سے حدیث کا نور یہ حاصل کریں گے، وہ ہمیں حدیث بیان فرمائیں گے، پھر اس حدیث سے ہمارے لیے کیا نور ہے، کیا رہنمائی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو لیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو تیسرا ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہوگا میں کیا کر سکتا ہوں، کہ ہمارے سلسلے میں جو بھی ہم گفتگو کریں گے بعض اوقات عین ممکن ہے اسی کے مطابق ہمارا یہ بھی سلسلہ ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں، انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ تو ہمارا یہ جو آج کا گفتگو کا موضوع ہے، اس پر جو ہمارے ساتھ آج شخصیت تشریف فرما ہے جو ہمارے ساتھ اس موضوع پر بات کریں گے، ہمارے مدنی چینل کے معروف مبلغ، جو کہ یقیناً مدنی چینل کے حوالے سے کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ میری مراد یہاں سے ہمارے رکن شورا حاجی محمد اسد مدنی اتاری سلامہ الباری یہ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ ہم اسی موضوع پر ان سے بھی رہنمائی لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیسی طبیعت؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ ویسے تو ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے جو سید اعلیٰ حضرت کا ہے، آپ اس میں حضور جانے جانا کی گفتگو کو بیان فرماتے ہیں کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ تو اس میں یہ نظر آ رہا، تو سید اعلیٰ حضرت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ حضور کا جو کلام مبارک تھا اللہ نے اس کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ آپ ارشاد فرمائیے کہ کیسے اللہ نے بیان فرمایا اس کو، اور یہ کیا اس کا سلسلہ ہے؟
ویسے ایک ہمارا انداز ہوتا ہے، یہ بعض اوقات نعت خانوں سے آپ نے سنا ہوگا، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، لیکن اس کا الٹ بھی کبھی کبھی ہونا چاہیے کہ قرآن کی صورت میں نعت مصطفیٰ بیان کی جائے۔ واہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن پاک میں کئی ایک مقامات پر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے۔ جی جی تو گفتگو کے تعلق سے ہماری بات چل رہی ہے، تو ایک تو قرآن پاک کی ان آیات پہ اگر ہم غور کریں جن کی ابتدا لفظ کل سے ہوتی ہے، یہ بہت سارے مقامات ہیں، چاروں کل یہ تو مشہور ہیں، جی قل یا ایھا الکافرون، بے شک۔ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ چاہے اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں تو قل اوحی الی، قل هل انبئکم، جی جی قل ان صلاتي، قل لا اجد فیما اوحی۔ بے تو شک، بہت سارے مقامات ہیں جن کی ابتدا لفظ کل سے ہوتی قل ہے۔ سے بھی۔ بات اللہ کی ہے، حکم اللہ کا ہے، ارشاد اللہ کا ہے، جی جی لیکن وہ اپنے حبیب کو فرماتا ہے میرے پیارے حبیب یہ بات آپ کہی۔ آپ فرما دیں، سبحان اللہ۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ واہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن پاک میں جی، کئی ایک مقامات پر یہ لفظ ارشاد فرمایا کل، قل، میرے پیارے حبیب یہ بات آپ آپ فرما فرمائیے۔ دیں۔ آپ نے جو شعر پڑھا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا، تو یہ اشارہ ہے اس آیت کریمہ کی طرف، وکیلی ہی یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون۔ میرے آقا نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں کچھ کافروں کے تعلق سے یہ بات ذکر جی کی کہ میرے مولا یہ جو فلاں فلاں کافر ہیں نا یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ نہیں لائیں گے۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرے پیارے حبیب ہدایت دینے والا میں ہوں، آپ کون ہوتے ہیں ایسی بات کرنے والے؟ مقام محبوبیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے عزت و عظمت و رفعت عطا فرمائی اپنے حبیب کو۔ میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا وکیلی ہی یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون۔ میرے پیارے حبیب آپ کے منہ سے جو یہ لفظ نکلا ہے نا یہ ایمان نہیں لائیں گے، مجھے آپ کے منہ سے نکلنے والے اس جملے کی قسم، سبحان اللہ۔ کلام مجید نے کھائی کھائی شہا، شاہ، تیرے شہروں کلاموں بقا کی قسم۔ یہ کلام کی قسم کا ذکر ہو گیا۔ ویسے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو بھی اپنی زبان سے نکالتے ہیں، جو بھی گفتگو فرماتے ہیں، تو قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے نا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ نہیں یہ اپنی مرضی سے بولتے ہی کچھ نہیں، یہ جو بھی کہتے ہیں وہ وحی خدا ہوا وہی کرتا خدا ہے۔ ہے۔ نہیں آپ ان آیات مبارکہ کو سامنے رکھیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلنے والے کلمات ان پہ غور کریں۔ اب جتنے بھی ارشادات عالیہ کو سامنے رکھیں گے نا تو کوئی ایک لفظ، کوئی ایک جملہ ایسا بیان نہیں کیا جا سکتا کہ جس پر انگلی رکھ کے یہ کہا جائے کہ یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی۔ اللہ اکبر۔ تو ظاہری بات ہے جب اللہ جل شانہ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، اور جو دیگر آپ نے کچھ مقامات کا ذکر کیا، تو ان تمام سے تو یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ آپ کا کلام کتنا محفوظ ہے، اور کس اعتبار سے، یعنی ہر اعتبار سے اس میں ایک حفاظت کا پہلو یہ ہے موجود ہے۔ اچھا میں ایک چیز آپ کی طرف بڑھاتا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ ایک وقت ہو گیا حدیث بھی پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے۔ حدیث پڑھاتے ہوئے نا کتنے ہی مقامات اس طرح کے آئیں گے کہ جن مقامات پہ آپ ارشاد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے ہوں گے، اور وہ بیان کرنے کے بعد نا اس میں مزید آگے گفتگو ہوتی ہوگی، اس میں یہ مراد بھی ہو سکتی ہے، اس میں یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، بے شک علماء نے یہ مسائل اس ایک جملے سے اخذ کیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ مضامین ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مضامین کا پورا ایک گلستان کھلتا ہے، لیکن کبھی شاید اس طرح کی صورت نہیں ہوئی ہوگی کہ یہ جملہ یار اس کی کچھ سمجھ نہیں آئی، محدثین نے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ تو کہنے کی حاجت ہی نہیں تھی۔ کوئی ایک موقع بھی شاید زندگی میں ایسا نہیں ملے گا۔ اچھا جیسے آپ نے یہ فرمایا نا کہ یعنی آپ کا جو کلام مبارک ہے وہ ہر اعتبار سے محفوظ، اس میں وہ حدیث پاک میں جو ذکر ملتا ہے کہ بعض صحابہ آپ کی گفتگو کو لکھتے تھے اور بعض نہیں لکھتے تھے، تو اب جو صحابہ لکھ رہے ہیں تو ان کو بعضوں نے کہا یہ آپ کیا کرتے ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کسی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی کسی حالت میں ہوتے ہیں، آپ ہر بات لکھ لیتے ہیں،
تو انہوں نے پھر وہ لکھنا چھوڑ دیا۔ بعد میں جب یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ تذکرہ ہوا، پھر آپ نے ان سے ارشاد فرمایا نا کہ باخدا کہ میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، تو یہ بھی اس بات کی کچھ تائید کر رہی ہے۔ چلیں ہمارا ایک بعض اوقات نا مدنی چینل پہ سلسلہ ہوتا ہے، شعر مکمل کیجئے، تو یہ آپ سے کرتے ہیں۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے جو بھی نکلا ہے نا، اللہ وہ ہو کے رہا ہے۔ ہو کے رہا، بے شک۔ تو گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ تو ابھی ہمارا جو سیگمنٹ ہے کہ اسلامی عقیدہ، اب ہم اپنی سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب اسلامی عقیدہ آج ہمارا کون سا بیان فرماتے ہیں اور اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی فرماتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیرت جانے جانا، سیرت جانے جانا۔ ناظرین کرام، سیگمنٹ اسلامی عقیدہ میں ہم حاضر ہیں اور ضروریات دین سے متعلق گفتگو ہم نے صاحب کا پروگرام میں وہ کی ہے کہ وہ چیزیں کہ جن میں سے ہر ایک پر ایمان لانا اور ان کو ماننا، اجمالاً ماننا یہ ضروری ہے اور ایمان کا حصہ ہے۔ کسی ایک کا بھی انکار کرنے سے ضروریات دین میں یہ ایسی کوئی نہیں کہ ایک کا بھی انکار کریں اور کہیں بقیہ اتنے مان رہے ہیں، نہیں، ایک کا بھی انکار کریں گے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اور ان میں جو چیزیں شامل ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہونا اور رب کا ایک ہونا، نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کا عقیدہ ہونا، اور دوسری چیز ہے ضروریات مذہب اہل سنت، وہ احکامات، وہ عقائد کہ جو دلائل قطعیات سے تو ثابت ہوتے ہیں مگر ان میں کچھ تعویل شبہات کہ جس کی بنا پر وہ ضروریات دین نہیں بلکہ ضروریات مذہب اہل سنت کے نام سے ان چیزوں کو شمار کیا جاتا ہے، ان کو بھی ماننا یہ ضروری ہے۔ ہاں، یہ وہ چیزیں کہلاتی ہیں، وہ عقائد کہلاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوتا لیکن مذہب مہذب اہل سنت میں اس کا شمار نہیں ہوتا، اس سے وہ خارج ہو جاتا ہے، یعنی وہ گمراہیت کی طرف چلا گیا۔ تو ایک ہے ضروریات دین اور دوسری چیز آتی ہے ضروریات مذہب اہل سنت، کہ اس کے سنی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام تر چیزوں پر بھی عقیدہ رکھتا ہو۔ اور ضروریات مذہب اہل سنت جسے اس کی بھی کئی مثالیں علماء کرام نے اپنی کتب میں جمع کی ہیں، ان میں عذاب قبر کے حوالے سے، یعنی عذاب قبر یہ کیا ہے؟ برحق ہے، یہ بھی ثابت ہے اور برحق ہے، اور اس کا منکر وہ گمراہ ہے، اہل سنت سے خارج ہے۔ اسی طرح میزان عمل کا وزن ہونا، والوزن یومئذ الحق، وزن برحق ہے، تو یہ بھی ضروریات مذہب اہل سنت ہے۔ ایصال ثواب، ایک کا عمل دوسرے کو فائدہ پہنچائے، مرحومین کو فائدہ پہنچائے، یا اپنا عمل کسی اور کو ایصال کرنا، اپنے پاس جو نیکی ہے، نیکی عمل کیا ہے وہ کسی دوسرے کو پہنچانا، ایصال ثواب، تو یہ کیا ہے؟ ضروریات مذہب اہل سنت کہلاتے ہیں۔ تو ایک ہے ضروریات دین اور دوسرا ہوتا ہے ضروریات مذہب اہل سنت۔ ضروریات دین میں سے کسی کا انکار ہوگا تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، وہ شخص اہل ایمان، اہل اسلام میں شمار نہیں ہوگا بلکہ وہ مرتد ہو جائے گا۔ اور اگر ضروریات مذہب اہل سنت ان میں سے کسی چیز کو وہ نہ مانتا ہو، عقیدہ نہ رکھتا ہو ایسا، تو وہ سنی نہیں رہتا۔ اور یاد رکھیں، اہل سنت ہونا یہی صحیح العقیدہ ہونے کی نشانی اور علامت، جو سنیت سے خارج ہے تو وہ اب گمراہیت کی طرف گیا۔ تو ضروریت دین کو ان کو بھی ماننا، تمام کو اجمالاً اس طرح ماننا، عقیدہ رکھنا وہ بھی بنیادی عقیدہ ہے، اور ضروریات مذہب اہل سنت کا اسی طرح ماننا اپنے سنی رہنے کے لیے یہ بھی ضروری بات اور ضروری عقیدہ ہے۔ اور یہ جو دو طرح کی تقسیم کی ہے، اسی پر اگلی کئی چیزوں کے احکامات مرتب ہوتے ہیں کہ اس آدمی پر یا ایسے منکر پر، اس انکار کرنے والے پر یا نہ ماننے والے پر حکم شرع کیا ہوگا۔
تو اب اگر اس چیز کا تعلق ضروریات دین سے ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا حکم، اور اگر ضروریات مذہب اہل سنت سے ہے تو سنی ہونے سے خارج ہوگا اور پھر وہ گمراہیت کی طرف چلا جائے گا۔ سیرت جانے جانا، سیرت جانے جانا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارا سیگمنٹ اسلامی عقیدہ یہ سنا، اور امید ہے اسلامی عقیدے کے حوالے سے اگر کچھ اشکالات ہوں گے تو وہ اس سیگمنٹ کی برکت سے انشاءاللہ امید ہے کہ دور ہو جائیں گے۔ ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اور آج چونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا انداز گفتگو، اسی سے پہ ہم بات چیت کر رہے تھے۔ تو حضور مزید ہم آگے چلتے ہیں، تو ایک انسان کی گفتگو میں کیا کیا پہلو ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کی گفتگو کو ایک حسن عطا کرتے ہیں، بلکہ یہاں تو شاید یہ جملہ مناسب نہ لگے کہ کچھ پہلو حضور کی گفتگو کو حسن دیں گے، بلکہ یہاں تو یہ ہوگا کہ جو سرکار کی گفتگو ہے یہ چیزوں کو حسن دیتی ہے۔ تو ویسے ایک جرنل ہم چلو بات کرتے ہیں، کمال ہوتا ہی ہوا ہے جس کی نسبت برگاہ مصطفیٰ سے مصطفیٰ کے ساتھ ہو جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو بولنے کا انداز ہے نا، اسی سے سب نے سیکھا ہے۔ جس کی گفتگو میں حسن آیا تو اس کا کہیں نہ کہیں لنک جڑتا ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک گفتگو سے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز مبارک تھا تو بولنے میں تیزی نہیں تھی، لیکن اتنی تیزی میں گفتگو کر کے نکل جائیں کہ سامنے والے کو سمجھ نہ آئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر بڑی متانت کے ساتھ گفتگو فرماتے، اور اس گفتگو کا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ سامنے والا اگر لفظ گننا چاہتا نا تو وہ گن سکتا تھا، اور خاص طور پر ایک پہلو یہ بھی تھا کہ سامنے والے ہیں کون، جیسے آئے ان سے ویسی گفتگو، کیونکہ غلام بھی برگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا کرتے تھے، اہل علم بھی آیا کرتے تھے، بڑے بڑے فصحاء بھی آیا کرتے تھے، اور مختلف طبقات کے لوگ بھی آیا کرتے تھے۔ جب میں اس میں ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اقوام عالم کے لوگ آتے تھے، یعنی صرف عرب نہیں تھے، مختلف طرح کے لوگ آیا کرتے تھے، اور مختلف زبانیں بولنے والے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے ایک بات ذکر فرمائی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ، ہم نے جس بھی رسول کو جس بھی قوم کی طرف بھیجا نا تو اس قوم کی زبان اس رسول کو سکھا کے بھیجا۔ اللہ، ہمارے آقا رحمت للعالمین بن کے ہیں، کسی ایک قوم کی طرف نہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں بولی جانے والی ساری بولیاں جانتے ہیں۔ ایک پنجابی شاعر نے بات ذکر کی نا، روزے دے چوفیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پہ سن دا ہزاراں دیاں بولیاں۔ ہر ایک اپنی اپنی زبان میں آ کر استغاثہ پیش کر رہا ہے، بارگاہ رسالت میں عرض معروض کر رہا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس یقین کے ساتھ عرض کر رہا ہے کہ میرے آقا سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور فریاد رسی بھی فرماتے ہیں۔ بے شک آپ کو وہ چیز توجہ میں ہوگی جی جی کہ جب یہودی بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، بیچ میں ترجمان ہے، اب وہ جب وہ ترجمہ کو انہوں نے اپنے طور پہ آگے پیچھے کیا تو ترجمان کی گفتگو کرنے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلام فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب کی زبانیں بھی سمجھتے ہیں، اور گفتگو کا انداز بھی اس طرح کا ہے کہ سارے گفتگو کو اور بات کو سمجھ جائیں، بے شک۔ اور جہاں ضرورت محسوس فرماتے ہیں نا، یا کسی بات میں تاکید پیدا کرنا مقصود ہوتا تو وہ جملے کو 3 دفعہ دہرانے کی صورت بھی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ جیسے یہ ابھی آپ نے بات ارشاد فرمائی نا کہ ہر نبی علیہ السلام جن کی طرف نبی بن کر آئے تو ان کی زبان اللہ نے ان کو سکھائی، اور وہ ان کی زبان جانتے تھے۔ اب حضور جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف انسانوں کے تو نبی نہیں ہیں، آپ تو پوری کائنات، پوری مخلوق جو ہے سب کے نبی ہیں۔ تب اس میں تو دیگر جانور بھی آ گئے، پہاڑ بھی آ گئے، درخت بھی آ گئے، ہاں، ان کی بھی زبانیں ہیں۔ یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد۔ اللہ، یہ اللہ حضرت کا شعر بھی ہے نا، جی جس میں آپ نے جانوروں کا بھی ذکر کیا کہ اونٹ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، چڑیاں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، ہرنی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو سب کو نوازتے چلے جا رہے ہیں۔
تو اسی میں آپ نے جیسے یہ فرمایا نا، زبان انسانوں کی تو اپنی اپنی ہے، تو کچھ تو ایسے ہیں جن کی زبان بھی نہیں ہے، یعنی زبان سے وہ نہیں بولتے، ان کی کیفیات ہے، یہ بھی حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں. جیسے احد پہاڑ کی بات ماشاءاللہ، کہ اس کے بارے میں تو آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا، ہم اس سے محبت کرتے. اچھا، ایک تو یہ کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جی جی دوسرا اس واقعے کو بھی اگر سامنے رکھے نا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پہاڑ پہ تشریف فرمائے فرما ہوئے اور فرط محبت میں یہ جھومنے لگا، زلزلے والی کیفیت طاری ہوئی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے مخاطب فرمایا، اثبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان. نہیں ہے پہاڑ سے کلام نہیں کیا جا سکتا، لیکن سنانے والا ہو نا تو پہاڑوں کو پہاڑوں سے بھی کر سکتا ہے. تو گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. ابھی ہمارے اس سلسلے میں اپنا ٹائم ہوا ہے ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا، جو ہے حدیث کا نور. تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس سیگمنٹ میں کون سی حدیث ہے اور کس کا نور وہ ہمارے لیے یہاں پر بیان ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اس نور سے اپنے آپ کو انشاءاللہ منور کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سیرت جانے جانا، سیرت جانے جانا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آ کر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر ہمیں یہ سکھایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے ادب کا ہونا، احترام کا ہونا یہ ضروری ہے. احادیث طیبہ علم کے آداب پر بہت ساری موجود ہیں، اور علماء نے بالخصوص اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ کئی کتابیں، مکمل کتابیں اس موضوع پر تحریر فرمائیں کہ جو لوگ علم سکھاتے ہیں اور جو علم سیکھنا چاہتے ہیں ان تمام کو کن آداب کے ساتھ یہ متصف ہونا چاہیے، کون کون سی باتیں ان کے اندر ہونی چاہیے کہ جس سے ایک بہترین استاد، ایک بہترین عالم انسان بنتا ہے. وہ احادیث طیبہ کی روشنی میں، قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں علماء نے بیان کی ہیں. مثال کے طور پر اس موضوع پر مشہور امام ابو عمر ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حافظ المغرب، متوفی سن 463 ہجری، انہوں نے ایک انتہائی جامع کتاب اس حوالے سے تحریر فرمائی. اس کا نام آپ نے رکھا جامع بیان العلم وفضلہ. 2 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے جس میں آپ نے علم حاصل کرنے کے آداب کیا ہیں، کیسے جو ہے وہ طالب علم کی راہ پر چلتا ہے. بہت ساری باتیں، بہت سارے آداب آپ نے اس کتاب کے اندر بیان کیے. اسی طرح امام بدر الدین ابن جماعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو 7ویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب تحریر فرمائی تذکرۃ السامع والمتکلم فی آداب العالم والمتعلم. آپ نے اس میں مختلف امور کے حوالے سے بیان کیا کہ کن کن آداب کا ایک طالب علم کو سیکھنا یہ لازم ہے. یوں ہی امام ابو بکر احمد ابن علی ابن ثابت المعروف خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات بھی 463 ہجری ہے اور آپ حافظ المشرق کہلاتے تھے، انہوں نے بھی الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع کے نام سے کتاب تحریر فرمائی، جس میں آداب بیان کیے کہ کس انداز میں ایک طالب علم حاصل کرتا ہے. مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا کچھ حصہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے. ارشاد فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص بھی علم کی راہ پر چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خاص اس حدیث کی شرح کے اوپر مکمل ایک رسالہ تحریر فرمایا اور اس میں آداب علم آپ نے بیان کیے. تو بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ علماء احادیث طیبہ کی روشنی میں طالب علم کے لیے کچھ اصول، کچھ ضوابط بیان کرتے ہیں کہ کس طرح اس نے چلنا ہے. اس میں سب سے پہلی بات جو یہ لکھتے ہیں یا بالخصوص جس کے اوپر تنبیہ کرتے ہیں وہ ایک طالب علم کا با ادب ہونا ہے. میں کچھ باتیں مزید اس حوالے سے آپ کو عرض کرتا ہوں اور علماء کا جو اس میں حال تھا وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ ہم سب کو خاص طور پر اس حوالے سے ہم پر تنبیہ ہو
اور ہم اپنے اساتذہ کا، اپنے شیوخ کا ادب و احترام کرنا سیکھیں۔ امام عبدالرؤف المناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیض القدیر میں امام بقائی برہان البقائی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آپ سے بعض عجم کی طرف سے آنے والے طلباء نے خواہش ظاہر کی کہ وہ آپ کے سامنے پڑھیں، آپ سے علم حاصل کریں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، وقت دے دیا ان کو پڑھنے کے لیے کہ وہ آپ کے پاس آ جائیں۔ جب طالب علم آپ کے پاس پڑھنے کے لیے پہنچا تو فرماتے ہیں امام مناوی کہ فجلس متربعا، کہ وہ طالب علم جو ہے وہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ گیا، چار زانوں بیٹھ گیا۔ تو امام برہان البقائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے تو روکا، فامتنع من اقرائہ، کہ ابھی پڑھائیں گے نہیں، اور پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ تم جو علم حاصل کرنا چاہتے ہو اس سے زیادہ تمہارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تم ادب سیکھو۔ اچھا، اب یہ ہر جگہ اور ہر وقت کا عرف ہوتا ہے، یعنی الگ الگ عرف ہوتے ہیں۔ کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں بیٹھنے کے انداز بعض اوقات ادب کے خلاف ہوتے ہیں، دوسرے مقام پر وہ ادب کے خلاف نہیں ہوتے۔ بعض افراد ہوتے ہیں وہ بیٹھیں گے تو وہ ادب کے خلاف محسوس نہیں ہوگا، لیکن دوسرا کوئی بیٹھے گا تو وہ ادب کے خلاف محسوس ہوگا۔ اس میں طالب علم کے لیے ایک ادب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو اس جگہ کا، اس علاقے کا عرف ہو کہ اس انداز میں ادب اختیار کرتے ہوئے استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں تو اپنے استاد کے سامنے وہی انداز اختیار کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں امام مالک کے سامنے جب بیٹھتا تھا تو ادب کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ میں صفحہ بھی بالکل آہستہ سے پلٹتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی آواز تیز ہو جائے۔ یہ ادب کے خلاف سمجھتے تھے، حالانکہ ادب کے خلاف ہمارے یہاں بظاہر یہ نہیں ہے۔ اسی طرح اب یہ انہوں نے اپنے استاد کا ادب کیا تو یہ متوارث ہوا، آگے چلا۔ آپ کے شاگرد فرماتے ہیں کہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب علم حاصل کرتا تو آپ کی جلالت علمی کی وجہ سے اور جلالت قدر کی وجہ سے، آپ کا جو مقام و مرتبہ تھا، اس کی وجہ سے میں نے کبھی بھی آپ کے سامنے پانی تک نہیں پیا۔ یہ ادب و احترام کا اعلیٰ مقام ہے، جس کی وجہ سے پھر مقام اور مرتبہ بھی بلند ہوتا ہے اور علم کے اندر مضبوطی بھی حاصل ہوتی ہے، اور علم کے اندر نور بھی اللہ تبارک و تعالی داخل فرماتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ادب کی نعمت سے مشرف فرمائے اور اس خلق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی متخلق فرمائے۔ سیرت جانے جانا، سیرت جانے جانا۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے حدیث کا نور یہ سیگمنٹ ہمارا دیکھا، اور ہماری بہت ہی دلچسپ گفتگو چل رہی تھی کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز گفتگو کیا ہے۔ تو مزید ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور، یہ بات ہماری چل رہی تھی کہ آپ کا انداز گفتگو نہ صرف ایسا تھا کہ وہ سامنے والے کے لیے ایک جاذبیت رکھتا تھا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہر ایک کا لحاظ فرمایا، جو جس طرح کا ہوتا، جیسی اس کی عقل ہوتی، اس کے مطابق آپ بات چیت فرماتے۔ تو اسی کے ساتھ ایک جو گفتگو کا دوسرا پہلو ہے کہ آپ کی بہت ساری جو گفتگو تھی، آپ کی جو باتیں تھیں، اس میں آپ نے بہت ساری امثلہ بھی بیان فرمائی ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مثال سے اچھی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تو ایسی بھی کوئی کچھ روایات ہوں، کچھ آپ بیان فرمائیں تاکہ اس سے بھی پتہ چلے کہ آپ کا انداز گفتگو مثال کو بیان کرنے کے حوالے سے کیسا تھا۔ اس میں میرے خیال ہے دو احادیث طیبہ کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک تو میرے آقا نے فرمایا انا افصح العرب، میں عرب میں سب سے زیادہ فصاحت کے ساتھ کلام کرنے والا ہوں۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جس منہ میں جان ہے۔ جب میرے آقا کلام فرمایا کرتے ہیں نا تو سامنے والوں کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ یہ بولتے جائیں اور ہم سنتے جائیں۔ ایک باقاعدہ سے نا راحت و رافت کا سامان ہوتا تھا اور کانوں میں مٹھاس پہنچ رہی ہوتی تھی۔ اور دوسرا ایک حدیث شریف کا جملہ ہے اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع کلم عطا کیا گیا، یعنی تھوڑے لفظ مضامین زیادہ۔ عام طور پر جب اس کی گفتگو ہوتی ہے تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور علماء کے صحبت میں بیٹھنے والے فوری طور پر ان کی توجہ جاتی ہوگی انما الاعمال بالنیات۔ پورا جملہ 3 لفظوں پر مشتمل ہے،
لیکن مضامین اس میں کتنے زیادہ ہیں. اچھا اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو کئی ایک احادیث طیبہ ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے. اچھا اس میں ایک تو فصاحت کے چشمے بہتے دکھائی دیتے ہیں جی کہ گفتگو کس انداز میں ذکر کی جا رہی. بخاری کی آخری حدیث مبارکہ کو آپ سامنے رکھیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. یعنی اس کو فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے دیکھیں تو کس تناظر میں یہ ساری کی ساری گفتگو چل رہی ہے. اگر گفتگو شروع ہوگی تو زبان سے کچھ نہ کچھ جو سدھ بدھ رکھنے والا اس کے فوراً کان کھڑے ہوں گے، کیسا پیارا جملہ ذکر کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ساتھ ایک وظیفہ ارشاد فرما دیا. جی اچھا اسی طرح مزید اگر دیکھیں تو بعض اوقات گفتگو سمجھانے کا انداز کس طرح کا ہوتا ہے. یہ میرا خیال ہے آج کے دور کے حساب سے تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ ایک بات سمجھ آئے گی. مشکاہ شریف کا ایک باب ہے، باب تغیر الناس، لوگ بدل جائیں گے. آج تو لوگ سٹیٹس پہ لگاتے ہیں نا یار اب وہ دور نہیں رہا تو لوگ بدل گئے، تو کیفیتیں بدل گئیں، تو کہانیاں بدل گئیں، پتہ نہیں کس کس انداز میں اپنا غبار نکالتے ہوں گے. تو سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے کئی باتیں ارشاد فرما دی. جی جی الناس کا ابل مئہ لا تجد فیہا راحلہ. اب اس میں اگر تھوڑا سا یوں غور کیا جائے، ایک آدمی ہے اس کے پاس 100 اونٹ ہے، وہ امیر ہے یا غریب؟ 100 اونٹ والا تو امیر ہی ہوگا، سیدھی سی بات ہے امیر ہوگا. لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو لا تجد فیہا راحلہ فرمایا نا، 100 اونٹ تو ہیں لیکن ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو بوجھ اٹھانے کے قابل ہو، جس پہ بوجھ اٹھایا جا سکے، جس پہ سواری کی جا سکے. جی جی، نہ اس پہ سواری کی جا سکتی ہے، نہ بوجھ لادا جا سکتا ہے، نہ کوئی اور اس سے کام لیا جا سکتا ہے. بالکل اس کو گھاس کھلانا ہے، پانی پلانا ہے، اس کے سردی گرمی کا انتظام کرنا ہے، اس کو پورا پروٹوکول دینا ہے، لیکن ان میں سے کام کا کوئی بھی نہیں. تو چھوٹے سے جملے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنے واضح انداز میں بات ذکر فرما دی. تو یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ افصح العرب، کہ میں عرب میں سب سے زیادہ فصیح ہوں، اس حوالے سے تذکرہ بھی یہ ملتا ہے نا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی عرض کیا، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں آپ اتنی فصیح گفتگو فرماتے ہیں، جبکہ آپ یہاں عرب سے کہیں باہر نہیں گئے، آپ نے کسی سے کچھ پڑھا نہیں، کچھ سیکھا نہیں، پھر ایسی فصیح گفتگو کیسے فرماتے ہیں؟ تو اس میں پھر جو آپ نے ذکر فرمایا، ایک تو یہ بات آپ نے ذکر فرمائی کہ مجھے تو میرے رب نے یہ ادب سکھایا ہے، یعنی عربی ادب جو ہے یہ میرے رب نے مجھے سکھایا. اچھا اس میں نا 2 مقامات قرآن کے میرے توجہ میں آ رہے ہیں. ایک تو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ نے وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے ایک، اور دوسرا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. میرے پیارے حبیب آپ کو ایسا پڑھائیں گے آپ کبھی بھولیں گے ہی نہیں. بھولیں گے نہیں، بے شک بے شک. سننے والا جس نے بھی سنا ہے نا جی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اس شعر کے مطابق ہی اس کے جذبات ہوں گے. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان ہے. اگلا مصرع آپ پڑھیں گے. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. تو الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اگلے سیگمنٹ کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، اور ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. آئیے اس سیگمنٹ کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. سیرت جانے جانا، سیرت جانے جانا. میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جب آپ کسی ویب سائٹ پر کوئی آرٹیکل پڑھتے ہیں، کسی ایپ میں کوئی اسلامی معلومات دیکھتے ہیں، کسی فیچر کی وضاحت پڑھتے ہیں، یا سوشل میڈیا پر کوئی ایسا جملہ دیکھتے ہیں جو سیدھا دل میں اتر جائے، تو یہ سب لکھتا کون ہے؟ اگر آپ کو لکھنا پسند ہے، بات کو سمجھانا آتا ہے اور الفاظ کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچانا آتا ہے، تو شاید آپ کانٹینٹ رائٹر بن سکتے ہیں. کانٹینٹ رائٹر کیا کر سکتا ہے؟ کانٹینٹ رائٹر صرف لکھتا نہیں بلکہ معلومات کو ایسا انداز دیتا ہے کہ لوگ اسے آسانی سے سمجھ سکیں. ہر اچھی ایپ، ویب سائٹ اور کیمپین کے پیچھے کسی نہ کسی کانٹینٹ رائٹر کی محنت شامل ہوتی ہے. دعوت اسلامی میں کانٹینٹ رائٹر کیا کرتا ہے؟ فرض کریں پریئر ٹائمز ایپ میں ایک نیا
فیچر شامل کیا گیا۔ اب لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ فیچر کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح جب کسی اسلامی موضوع پر آرٹیکل تیار کرنا ہو، کسی خاص موقع پر جیسے رمضان، حج یا محرم پر معلوماتی مواد بنانا ہو، یا ویب سائٹ پر آنے والے وزٹر کو آسان زبان میں رہنمائی دینی ہو، تو کانٹینٹ رائٹر اس معلومات کو منظم اور قابل فہم انداز میں پیش کرتا ہے۔ فرض کریں کسی شخص کو ایک اسلامی مسئلے کے بارے میں جاننا ہے، وہ ویب سائٹ کھولتا ہے۔ اگر معلومات مشکل زبان میں لکھی ہوں تو شاید وہ صفحہ بند کر دے، لیکن اگر معلومات آسان، واضح اور دلچسپ انداز میں لکھی ہوں تو وہ نہ صرف پوری بات پڑھے گا بلکہ دوسروں تک بھی پہنچائے گا۔ یہی ایک اچھے کانٹینٹ رائٹر کا کمال ہوتا ہے۔ کانٹینٹ رائٹنگ سیکھنے کے لیے کیا سیکھنا ہوگا؟ ایک کامیاب کانٹینٹ رائٹر بننے کے لیے رائٹنگ اسکلز، ریسرچ اسکلز، گرامر، اسٹوری ٹیلنگ، کانٹینٹ پلاننگ سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کل کوئی شخص آپ کے لکھے ہوئے مضمون سے کوئی مسئلہ سیکھ رہا ہو، کوئی آپ کے لکھے ہوئے جملے سے نیکی کی ترغیب حاصل کر رہا ہو، اور کوئی آپ کے الفاظ کے ذریعے دین کی طرف راغب ہو رہا ہو۔ سیرت جانے جانا، سیرت جانے جانا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کا ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور جس کے اندر آج ہم نے خاص طور پر جو بات کی ہے وہ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو گفتگو کا انداز ہے، اس کو ہم نے جانا، اس کے بارے میں ہم نے کچھ سنا۔ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک مختصر سا ٹائم ہے، اس میں ہم بہت زیادہ وضاحت سے تو بیان نہیں کر سکتے۔ تو ہم سب کے لیے اب یہ ہے کہ یہ جو ہم نے یہ سلسلہ یہ سنا ہے، یہ پروگرام سنا، تو خاص طور پہ میں عرض کروں گا اپنے مدنی چینل کے ناظرین، اور بالخصوص جو ہمارے جامعات المدینہ کے طلباء کرام ہیں، ان کے لیے کہ ہم بھی اپنی گفتگو میں یہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو انداز گفتگو تھا، آپ کا انداز گفتگو کیسا تھا؟ جیسے ہم نے سنا کہ ٹھہر ٹھہر کر آپ گفتگو فرماتے، سامنے والے کی عقل کے مطابق آپ گفتگو فرماتے، اور اگر کوئی گفتگو کو لکھنا بھی چاہتا تو لکھ سکتا۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہم نے آج اس میں سنی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی گفتگو میں ان چیزوں کو لے کر آئیں، اور اس میں ساتھ یہ نیت کر لیں کہ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ انداز گفتگو تھا، جب اس انداز میں ہم اس کو لیں گے تو انشاءاللہ اس پر ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو پروگرام کا ہمارا وقت آج اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تیری سیرت نے لاکھوں بت پرستوں کو کیا مومن، تیری صورت دوائے درد مند یا رسول اللہ۔